السلام علیکم. میں ہوں سلیم اختر صدیقی، پاکستان اینٹی کرپشن فورم سے. اب بات یہ دیکھیں، حق بولنا جو ہے وہ اس میں کوئی کباد نہیں ہے، اور حق اللہ تبارک تعالیٰ بھی پسند فرماتا ہے. بات یہ دیکھیں، اگر خود آدمی کرپٹ ہو اور پھر دوسروں کو بولے یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے، یا یہ کرپٹ ہے، تو وہ بہت خراب ہے. یہاں تو بالکل آپ کے ہاتھ صاف ہیں، تو پھر تو آپ کہیں. مجھ سے نیب کے چیئرمین نے ان رائٹنگ لکھت میں معافی مانگی. ٹھیک ہے، میں پولیس سروس میں تھا، تو ایک آئی جی صاحب ذرا زیادہ ہی اچھل رہا تھا، کمال کا تھا وہ. تو اس نے سمجھا میں بھی شاید دوسروں کی طرح ہوں، اس نے نیب کو بھیج دیا کہ اس کی ایسیٹ چیک کریں. اور پھر وہ 6 سال کے بعد وہاں انہوں نے، جنرل صاحب تھے نیب کے اور ویری آنیسٹ، میرا خیال ہے جمشید نام تھا یہاں، انہوں نے ان رائٹنگ معافی مانگی نیب کے چیئرمین نے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اور کہ آپ کے خلاف ہم نے یہ کیا اور ہم معافی مانگتے ہیں. ایبسلیوٹلی یو آر کلین. یہاں تو یہ ہو خان صاحب کے پاس. تو خان صاحب کی اب میں بات کر رہا ہوں ذرا کچھ پارٹیز پہ، اس پہ خان صاحب کی پارٹی بھی ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، اب جو خبریں آ رہی ہیں کچھ آپ کی پارٹی کی بھی خراب آ رہی ہیں، اور اگر چیئرمین وابڈا اتنی بڑی کرپشن کرے، اگر میں بول رہا ہوں اگر، اور وہ ایسا ہے کہ آئی جی کے میں بہت آنیسٹ ہوں، اور نیچے اس کا جو کام کر رہا ہو ڈی آئی جی یا ایڈیشن آئی جی، وہ بہت بڑی لوٹ مار میں انوالوڈ ہو، تو پھر ہم کیا بولیں گے اس کو کہ یا وہ اتنا نااہل ہے یا خود مکسڈ اپ ہے. تو یہ ہوتا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنے لوگوں کی اتنی بڑی بڑی کرپشن اب کھلنا شروع ہو گئی ہے کہ مجھے بھی تھوڑا سا کیوں ڈاؤٹ. ہم جب کورٹ میں ایک بات پہ کیس ختم ہو جاتا ہے، جب ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں تو کیس ختم ہو جاتا ہے. تو ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا، ہمارے ایک ذہن میں ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا خان صاحب کہ ایسا کیوں ہوا. پھر 3.5 سال آپ کے یہاں وہ چیئرمین صاحب رہے ہیں جن پہ کم از کم میں نے 25-30 پروگرام کیے کہ ان کے انڈر صحیح کام نہیں ہو رہا ہے. تو اور آپ نے دوسرے بھی کئی میرے پروگرام دیکھے، اور آپ نے کوٹ کیے خاصا میرے اس میں سے، جیسے وہ آرٹیکل 6A کی تجویز میں نے دی تھی، آرٹیکل 5 کی تجویز میں نے دی تھی، مینی تھنگس آپ نے کوٹ کیے. تو یہاں کانسٹیٹیوشنلی میں نے کہا تھا کہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 24 کہ گورنمنٹ کو پاور ہے کہ وہ ایلیگل اسیٹس کسی کے بھی سیز کر سکتی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، جہاں وہ کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 24 کہ آپ کو رائٹ ہے اسیٹ بنانے کا، اپنی ملکیت خریدنے کا. وہاں ایک نیچے اس نے مینشن کیا ہے اگر وہ اسیٹس آپ کے ایلیگل ہوں، یعنی آپ نے وہ ناجائز یا رشوت کی کمائی سے بنائے ہوں، تو حکومت جو ہے آرٹیکل 24 کے تحت وہ قبضے میں لے سکتی ہے، کانفسکیٹ ہو جائیں گے، ختم. تو اس طرح میں نے کافی چیزیں آپ کو بھیجی، آپ نے کوئی دھیان نہیں دیا. تو اب جو باتیں یہ کھل رہی ہیں کرپشن کی، یا تو ایک آپ کی گورنمنٹ کے لیے کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، تو پھر تو ٹھیک ہے. تو جو تباہی و بربادی ہو گئی ہے یہاں پہ فائنینشلی ہمارے کنٹری میں، جو اس کو دیکھ کے سب کو دکھ ہوتا ہے، اور ہمیں بھی ظاہر ہے وی آر آلسو سفرنگ.
یہ نہیں ہے کہ وہی یار لائرس جو ہے وہ سفر نہیں کریں. ہم بھی ایبسلیوٹلی ہم بھی سارے ہی سفر کر رہے ہیں. جو ابھی طوفان ہے اس کا مہنگائی کا، تو ہم بھی سفر کر رہے ہیں. تو اب جو ریکوریز نیب کی، میں نے پہلے ہی کہا تھا، بہت پہلے کہا تھا، ان کی فیک ہے. آل ریکوریز ان کی آلموسٹ فیک ہیں. جو کہ اب جو ہے اپنا نیشنل اسمبلی کی کمیٹی، ان کو بھی انہوں نے بھی دیکھا ہے، باقی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. اور ایکسچیکر میں ہے ہی نہیں پیسہ. وہ جو یہ کہتے ہیں نیب والے کہ ہم نے اتنے بلین ریکور کیے، 800 یا کوئی سم تھنگ ہے، تو وہ ہے ہی نہیں. جمع کہاں کرا ہے انہوں نے؟ تو اس کا جواب میں دیتا ہوں. انہوں نے جو فائن بھرے وہ کہاں سے بھریں؟ انہوں نے جو فائن بھرے تو ان کی فیلیور ہے، ٹوٹل فیلیور ہے. پروسیکیوشن کا فیلیور ہے، انویسٹیگیشن جنہوں نے کی ان کا فیلیور ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو پرائم منسٹر صاحب جو موجودہ ہیں، تو ان کو فل رائٹ ہے، وہ چیک کریں کہ ان چیزوں کا کون ذمہ دار ہے. اور اگر ان کو ضرورت کوئی انویسٹیگیشن میں ہو تو میں ہوں، حاضر ہوں. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پیسے انہوں نے کہاں کیے نیب والوں نے. اور پھر میں نے پہلے بھی کہتا رہا ہوں، نیب کی ریپوٹیشن بہت گر گئی تھی. اور میں تو ان کو کہا تھا کہ یہ تھانے کی طرح ہو گئے، پولیس اسٹیشن کی طرح. ظاہر ہے چھپانے کی بات نہیں ہے، پولیس اسٹیشن میں جو ہوتا ہے سب کو پتہ ہے کہ میں اس کو چھپاؤں کہ میرے وہ جونیئر کولیگس، ظاہر سب آئی جی میں سے جونیئر ہیں، بچے میرے ڈی جی ایف آئی ایس یہ وہ سب میرے انڈر کئی اے ایس پی رہے ہیں جو بھی آئی جی ہیں. تو کہ وہ ان کو کچھ نہیں ہو، نہیں، نو، یہ سب کو پتہ ہے. اگر میں ایسے اپنا ڈسگائز میں چلا جاؤں تو مجھے بھی کہیں گے پیسے رکھو ادھر. تو یہ سب کو پتہ ہے. تو میں نے ان کو ٹرمپ کیا تھا کہ یہ آپ جو نیب ہو اس وقت آپ تھانے کی طرح ہو. جہاں وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو بیڈ ریپوٹیشن ہو کہ وہ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کوئی نہیں پوچھتا تھا، وہ سوائے منتھلی لینے کے، وہ نیب کا حال ہو گیا تھا. یہاں ان کی مجھے پتہ ہے کون کون یہ منتھلیاں کلیکٹ کرتا تھا. ان کے ڈائریکٹرس بڑی بڑی انہوں نے رکھی پارشیں اور منتھلیاں کلیکٹ کرتے تھے پیسے لوگوں سے. کس سے کلیکٹ کیا سب مجھے پتہ ہے. وہ سب میں نے لسٹ بنائی ہے ان کے افسروں کی، بیڈ ریپوٹیڈ افسر نیب میں. تو تباہی کر دی انہوں نے بھی، نیب والوں نے بھی تباہی کر دی. تو یہ ایک ہونا چاہیے، سب کے خلاف ہونی چاہیے یہ انویسٹیگیشن، انکوائریاں کہ یہ پیسے پاکستان کے گئے کہاں. وہ کوئی بھی ہو، اینی بڈی ہو، اس کے ساتھ دیکھیں. یہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی ذمہ داری پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. یہ چوری پیسے کی پاکستان دشمنی پاکستان کے ساتھ. دوسری بات یہ کہ اس چیئرمین صاحب نے بہت سے لوگوں کو ایگزینوریٹ کر دیا اسٹریٹ اوے وداؤٹ انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن. ٹھیک ہے، نیب آرڈیننس میں ایسا پروویژن ہے، مگر اس طرح آپ نہیں کر سکتے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ادھر از دیئر. کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 4 اور 25 آپ کو منع کرتا ہے ڈسکرمنیشن سے. یہ ڈسکرمنیشن آپ نے کیا ہے چیئرمین صاحب. اس سے سب انویسٹیگیشنز آپ کی نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. یس، اگر یہ کسی اچھے وکیل نے سپریم کورٹ میں پیش ہوا اوپر، تو یہ سارے آپ کے انویسٹیگیشن جو آپ نے کیے ہیں آن دی بیسس آف ڈسکرمنیشن نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. کیونکہ ڈسکرمنیشن آپ نہیں کر سکتے. اے ڈی خواجہ کے اس پہ آپ نے لکھ دیا NFA، نو فردر ایکشن اور ناٹ فار ایکشن. سلطان خواجہ کا میں نے آپ کو دیا پیٹرول پمپ جو اس نے پریزیڈنٹ جنرل مشرف صاحب سے لیا تھا، اس پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، نو ایکشن. اور GM قریشی کا کیس میں نے دیا تھا ریلوے والے کا، نو ایکشن.
میں نے وہ آر بی او ڈی کا بلینس آف اس میں روپیز کرپشن میں، نو ایکشن. پھر میں نے اریگیشن کی کئی کیسز آپ کو بھیجے، نو ایکشن. وائی نو ایکشن؟ یہ سب اگر ان کو پتہ پڑے گا اپوزیشن کو، یہ سب کیس اڑ جائیں گے آپ کے کورٹوں میں. اب کسی کو بھی ٹچ نہیں کر سکتے. آپ نے جو ڈسکرمنیشن کیا ہے نیب میں، تو یہ سب آزاد ہو جائیں گے. آئی ڈاؤٹ کہ وہ جیلوں میں وہ بھی نکل جائیں گے اس سے. ان کے وکیلوں کو اگر پتہ پڑا، آنکھیں کھل گئیں، تو یہ سب باہر ہوں گے، آپ کے سب کیس ختم ہو جائیں گے. کہ قانون میں آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ جی میں نے پرسنل تعلقات ڈی خواجہ سے، یا مجھے خان صاحب نے کہا یا فلانے نے کہا تو میں نے چھوڑ دیا. نو، یو کانٹ. تو آپ نے جرم کمٹ کیا انڈر سیکشن 9، آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. چیئرمین نیب صاحب، آپ کے خلاف کارروائی ہو جائے گی. یس، اس میں ہو جائے گی. ویسے تو ٹھیک ہے کہ آپ کلیم کریں گے کہ جی میں ڈیورنگ اس میں برالزمہ ہوں، ہیں وہ تو کریں گے کہ جی ہم سے جو آفیشلی اس پہ ہوا، مگر یہ آفیشلی نہیں کیا، آپ نے ڈیلیبریٹلی کیا ہے. یور انوالومنٹ ان دا کرائم، یہ آپ نے ابیٹمنٹ کی ہے کرائم کی، اور سیکشن 9 آپ پہ بھی لگ جائے گا، اس کا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کا 99 والا جو ہے، اس کا سیکشن 9 آپ پہ لگے گا چیئرمین صاحب. اور جتنے اور ہیں، آپ نے تو ہاتھ سے لکھا ہے NFA، اور یہ سب کیس ختم ہو جائیں گے، ان سب کے کیس ختم ہو جائیں گے. تو اب کیا کریں؟ حق تو بولنا ہے، سچ تو میں بولوں گا. میں تو وہ اس وقت بھی بولتا تھا، چاہے میرے خلاف کوئی ہو میں تو بولوں گا. تو لہٰذا اس پہ پرائم منسٹر صاحب ایک انکوائری بورڈ بٹھائیں، یا FIA، نیب اور ان کو جوائنٹ بٹھائیں، تمام کرپشن کا یہ دیکھیں ایک ایک کر کے کیسز. جہاں سمجھ میں نہیں آئے تو میرے ساتھ کنسلٹ کریں. یہ پیسے واپس لانا ہے. تو باقی جو چیئرمین وابڈا جو کیا ہے، تو میرے خیال ہے سب کو پتہ ہے، سب اتھارٹیز کو پتہ ہے. تو ایکشن تو ہونا چاہیے، سب پہ ہونا چاہیے. کوئی پیٹرونیج میں اگر کرتا ہے تو بھی دونوں آ جاتے ہیں. جس نے اپائنٹمنٹ کی وہ بھی آ جائے گا. پیسے کہاں گئے وہ پتہ پڑ جاتا. نیب کو یہ پاور ہے کہ وہ باہر کسی ملک میں بھی جا کے واپس لا سکتے ہیں. یہ شاید یہ بتاتے نہیں ہیں، بٹ میرے سامنے آئیں گے تو میں بتاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان آرمی زندہ باد.